کہ ہمارے مسائل کیا ہے. آج کا یہ پرفتن دور، دجال کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا. دجال کی کیا نشانی ہوگی؟ جو جسم کے اندر اس کی نشانیاں ہوں گی کیا ہوں گی؟ ایک آنکھ ہوگی نا اس کی. نشانی یہ ہے کہ ظاہری نشانی کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. تو یہ موبائل ہے، اس کا کیمرہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہے. تو علماء جو کہتے ہیں آج کے زمانے میں، وہ کہتے ہیں یہ دجال کی صورت ہے. یہ دجال کی، یہ اس کو موبائل، وہ دجال ہے. یہ فتنے ہمارے گھروں میں ہیں. سوشل میڈیا، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم جان نہیں چھڑا سکتے. ہم اس سے دور نہیں بھاگ سکتے. اگر کوئی اچھے کے لیے بھی دیکھتا ہے، برا سامنے آ جاتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم کیسے جان چھڑائیں برائی سے؟ فحاشی اور یعنی سے کیسے جان چھڑائیں؟ بے پردگی سے کیسے جان چھڑائیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر رشتوں کی تمیز ختم، حرمات کی تمیز ختم، بہن بیٹی کی تمیز ختم. جسے ہم عزت سانجیاں کہا کرتے تھے، وہ چیز ختم ہو گئی. بیٹی صرف میری بیٹی، بہن صرف میری بہن ہے، بیوی صرف میری بیوی ہے، ماں صرف میری ماں. دوسرے کی ماں ماں نہیں ہے، دوسرے کی بہن بہن نہیں ہے، دوسرے کی بیٹی بیٹی نہیں ہے. یہ فحاشی اور یعنی ہماری زندگیوں میں کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیوں صبح و شام ہم بے حیا ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمارے سروں سے دوپٹے اترتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمارے عورتوں کے سینے ننگے ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں پہ گر رہے ہیں. تمہاری عورتوں کے گلوں میں دوپٹے چادریں لٹک رہی ہوں گی مگر ان کے سینے ننگے ہوں گے. ان کے سروں پہ فرمایا بال یوں باندھے جائیں گے جیسے اونٹ کے کوہان ہوتی ہے، جن کو ہم جوڑا کہتے ہیں، یوں باندھے جائیں گے. فرمایا یہ فتنوں کا زمانہ ہوگا. لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے. فرمایا یا رسول اللہ یہ زمانہ کب آئے گا؟ جب فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی اور یعنی عام ہو جائے گی. لوگ ساری رات ناچ گانے بے حیائی میں گزار دیں گے. اب ہم سوچتے ہیں ہم تو گھروں میں سو رہے ہیں، ہم تو ناچ گانے کی محفلوں میں نہیں جاتے، ہم تو تماشوں میں نہیں جاتے جہاں پہ جو ہے ناچنے والوں کو نچایا جا رہا ہے، جہاں فحاشی کی جاتی ہے. لیکن ہم بھول کہ نہ، ہم جان بوجھ کے نہ سمجھ بن رہے ہیں. ہم ہر روز اسی مجلس میں ہوتے ہیں، اسی محفل میں ہوتے ہیں. مجلس کسی اور جگہ، کسی اور ٹھکانے اور مقام پہ ہوتی ہے. یہ موبائل، یہ دجال ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے. ہم اس مجلس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ساری رات اس بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں گزرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر ہم 5 نمازوں کے عادی بن جائیں، یہ فحاشی اور یعنی ہمارے قریب نہیں آ سکتی. یہ فحاشی اور یعنی نے ہمارے گھروں میں ڈیرے لگا رکھے ہیں، ہماری عورتوں میں موجود، ہماری بچیوں میں موجود، ہماری ماں بہنوں میں موجود، ہماری اپنی زندگیوں میں موجود. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم تارک الصلاۃ ہیں، ہم نماز کو چھوڑنے والے ہیں، ہم نماز کے عادی نہیں. جو بندہ نماز کا عادی نہیں، بے حیائی اور فحاشی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس لعنت سے، آسان طریقہ. ماں باپ سختی کرتے ہیں، اولاد پھر بھی نافرمان. دوپٹہ کرو پھر بھی نافرمان، نقاب کرو پھر بھی نافرمان، بچوں کو منع کرتے ہیں پھر بھی نافرمان. آسان طریقہ ہے. 5 وقت کی نماز کا عادی بنا لو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ خود حیا پیدا کرے، اللہ خود فضل والا معاملہ. اب یہ عادی کیسے بنے گا؟ ہم عادی بناتے ہیں جب 25 سال سے اوپر ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. جب معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں، بری مجلس، بری محفلوں میں بیٹھ کے بچہ تباہ ہوا، غرق ہوا، پھر ہم نصیحت لگاتے ہیں بیٹا نماز پڑھو. اب وہ بچہ نہیں سدھرنے والا. اس لیے اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام کہتا ہے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں مار کے نماز پڑھاؤ. 10 سال کی عمر میں مار کے نماز پڑھاؤ. اتنی مار کے جتنے اس بچے کی عمر کے لیے ہو. تشدد کا میں نہیں کہہ رہا، مار سختی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے گھر سے عصا نہ ہٹاؤ. یہ لکڑی عصا کیوں؟ فرمایا گھر والوں کو نصیحت کرنے کے یہ چھڑی لٹکی رہنی چاہیے. اب ہماری نصیحت دنیا اور روزگار کمانے کے لیے ہے، ہماری نصیحت دیگر معاملات کے لیے، حساب و کتاب کے لیے. بچے نے نقصان کر لیا، ہم پوچھتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہماری بدبختی. کوئی ماں باپ بچہ نماز نہ پڑھے اس وجہ سے ناراض نہیں ہوتا، قرآن نہ پڑھے اس وجہ سے ناراض نہیں ہوتا. اور میں آپ کہیں کہ بھائی بابا جی آگے مسجد کے اندر
ابا جی آ گئے مسجد کے اندر، بچے گھروں میں پڑے ہیں تو ابا جی سے پوچھ نہیں ہوگی، بابا جی سے، چاچا جی سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس باپ کی، جس ماں کے بچے بے نمازی ہیں، سب سے پہلے جہنم کے نچلے درجے میں اس باپ اور ماں کو ڈالا جائے گا، اوپر اس کی اولاد کو ڈالا جائے گا۔ شریعت مذاق ہے؟ ماں باپ مکلف ہیں، ان کا کام ہے۔ جو ماں باپ، فرمایا کہ جو بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، مرد اپنا بستر اس سے الگ کر دے، خامن بے نمازی ہے، عورت اپنا بستر اس سے جدا کر دے، اپنے کھانے کے برتن جدا کر دو اس سے گھروں میں۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے پڑھ لی، ایک بستی میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا عذاب کے لیے، وہاں ایک زاہد عابد متقی پرہیزگار اللہ کی عبادت بندگی کر رہا ہے۔ فرشتے واپس پلٹے، یا اللہ وہاں پہ تیرا ولی بیٹھا ہوا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، رات کو جاگتا ہے، رکوع سجود قیام کرتا ہے، ساری ساری رات قرآن پڑھتا ہے، تنہائی میں تیری عبادت کرتا ہے، کیسے عذاب لے کے آئے؟ رب نے فرمایا وہاں نیچے اس زاہد عابد متقی کو رکھو، اوپر ساری بستی کو لگا کوئی، ان پہ عذاب نازل کرو، کیونکہ وہ زاہد عابد متقی پرہیزگار خود تو اللہ کی طرف آتا ہے مگر دوسروں کی فکر نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ کل معاشر کے میدان میں یہ بچیاں، بچے، یہ ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں سکھایا نہیں، ہمیں نصیحت نہیں لگائی، ہمارا یہ راستہ ہمیں بتایا ہی، ہمیں تو کاروبار کا بتایا گیا، ہمیں پیسہ زر دولت کا بتایا گیا، ہمیں یہ تو قطعاً بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ نماز کی طرف بھی جانا ہے۔ خود آ گئے ہم اور ہم نے اولاد کی فکر نہ کی۔ 7 سال کی عمر میں نماز سکھانی ہے، 10 سال کی عمر میں سختی کر کے مار کے نماز پڑھانا ہے۔ جو بچہ نہ پڑھے نماز، جو بچہ نماز نہ پڑھے، یہاں تک لکھا علماء نے فرمایا تم اسے یہاں تک تادیباً کہہ دو کہ تمہارا میری جائیداد وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ تم نمازی نہیں۔ ہم اپنی توہین پہ، ماں باپ اپنی توہین پہ کہہ دیتے ہیں بچوں کو۔ میں نصیحتاً میں اپنے بچے کو کہہ دوں گا میرا فرما بردار نہیں ہے، میری ذات میں فرق کر دیا، میں کہہ دوں گا تیرا میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ لیکن اللہ کے حقوق پہ، اللہ کے معاملات میں ہمیں فکر نہیں آتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں اگر اولاد صحیح نہیں ہے تو ماں باپ سے پوچھو کہ اپنا فرض ادا کرے، اپنا حق ادا کرے، انہیں نصیحت کرے، صبح و شام، اور اتنا مجبور کریں، تنگ کریں کہ وہ پنجگانہ نماز کے عادی بن جائیں۔ تو بات کر رہا تھا بے حیائی فحاشی کی مین وجہ کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کے عادی بن جائیں۔ نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں۔